السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب اور کیسی جا رہی ہے سب کی لائف؟ اچھا، آپ لوگوں کو آج بہت ساری چیزیں چینج نظر آ رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو فونٹ چینج نظر سوری سوری سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو فونٹ چینج نظر آ رہا ہوگا، بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے بھی یہ پرابلم کر رہا ہے، اور اسپیشلی جن کو چشمے لگے ہوئے ہیں میری طرح، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ پرابلم ہوگی، لیکن یہ صرف آج کے لیے، انشاءاللہ کل میں اس پرابلم کو سیٹ کر لوں گی۔ دوسری بات یہ کہ ویوز وہی ہیں، رسپانس وہی ہے، لیکن چینل ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، سو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا ناول جو ہے وہ یہاں پہ کنٹینیو ہوگا، جتنی بھی تمام ایپیسوڈز ہوں گی، اور جتنا فاسٹ آپ لوگوں کا رسپانس ہوگا اتنی ہی میری بھی کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ پہلے کی طرح ڈیلی بیس پہ ایپیسوڈ دینے لگوں۔ ابھی تو بہت سارے ٹویسٹ رہتے ہیں، بہت سارے ٹرن رہتے ہیں ہماری اسٹوری کے، اتنی مزے کی ہماری اسٹوری رہتی ہے، تو بھئی اپنا رسپانس جو ہے وہ بہترین کر لیں تاکہ آگے آگے جو ہے میرا بھی ہاتھ نہ رکے آپ لوگوں کو ٹویسٹ دیتے ہوئے، مزے مزے کے سین دیتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے آج سین نہیں آئے ہیں تو وہ ناراض نہ ہوں کہ ان کے فیوریٹ کپل یا فیوریٹ کریکٹر کے سین نہیں آئے، وہ اس لیے کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں سب کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پچھلے سین چلتے ہوئے کو کٹ کر کے کسی اور کا سین لے کر آنا وہ بھی پرابلم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں۔ آج فونٹ چھوٹا ہے، دیٹس وائی پیجز بھی بہت چھوٹے لگ رہے ہیں۔ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیجز اصل میں ہوتے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک پیج پر کتنا کتنا جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنا سین آتا ہے۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جلدی جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو 10,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے پر ملے گی، ٹھیک ہے؟ جو کہ بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے، بڑا نہیں ہے۔ زرتشم سب سے پہلے زحال سے ملی تھی، جو اسے یہاں دیکھ عید کے دن بے حد خوش ہوا تھا۔ عید مبارک زی، خیر مبارک، بہت اچھا لگا مجھے تمہارے آنے سے، وہ خوشی سے لبریز آواز میں بولتا، اسے اپنے ساتھ لگا گیا، وہ بھی جیسے اتنے دن کی آج کھل اٹھی تھی۔ باقی سب باری باری اس سے آ کر جس طرح ملے تھے، گل کو واقعی لگا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی ہے۔ ان تینوں نے پہلے ثابت کیا تھا کہ وہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ زحال کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، مگر اس سے جڑے ہر رشتے کو اس طرح سے اپنا لینا اس بات کا ثبوت بھی بن چکا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں ایک ساتھ آ بیٹھے تھے۔ عید کے موقع پر سب کا اکٹھا ہونا ماحول کو مزید خوشگوار بنا گیا تھا۔ عائرہ اور مشی سب کے لیے رات بنائی گئی سویٹ ڈشز ملازموں کی مدد سے سب کو سرو کرنے لگی۔ واو، اتنا سب میٹھے میں! پامیر کو تو میٹھے سے عشق تھا، اس نے باری باری سب کچھ ٹرائی کیا، مگر آخر میں دل آیا بھی تو بچوں کے لیے بنائے گئے کیک پر۔ برلاس ان سب کے ساتھ بیٹھا ہنس بول رہا تھا، جب اچانک ذہن میں کسی کا چہرہ تیزی سے گھوم گیا۔ وہ اکیلے ہوں گے اس عید پر؟ کیا ان کے حصے میں صرف تنہائی آئے گی؟ یہ الفاظ اس چہرے کے ساتھ
برلاس کے دل میں جیسے گڑ گئے تھے۔ بیک وقت مسجد میں سنے جانے والے مولانا کے الفاظ بھی یاد آنے لگے تھے۔ یہ صرف گوشت کی قربانی کا نام عید نہیں ہے، اس پر بہت کچھ قربان کرنا چاہیے، جیسے کہ اپنی انا، اپنے اندر کا غصہ، سب اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ صاف کر لو دلوں کو، کچھ نہیں ملے گا یہ سب دل میں رکھ کر سوائے رب کی ناراضگی کے۔ اتنے گہرے الفاظ جن کو وہ سوچنے لگتا تو دل کسی گہری کھائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس نے سب کو دیکھا، سب کے ہنستے کھلتے ہوئے چہرے تھے، تب ہی تصور کیا ایک چہرے کو جو نہ جانے آج کس اذیت اور کرب میں مبتلا ہوگا، اور یہ سوچتے ہوئے وہ غلط نہیں تھا، وہ آج جلدی اٹھا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ آج سویا ہی نہیں تھا۔ رات بھر کروٹیں بدل بدل کر دائیں بائیں ہر طرف اسے صرف اپنا ماضی دکھائی دے رہا تھا۔ پوری رات اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سو کر نہیں دیکھا۔ دکھ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ان دکھوں کو مزید گہرا کر دیتے ہیں، جیسے کہ عید جیسے یہ خاص موقع جن پر وہ اپنے بچھڑ جاتے ہیں جو کبھی اس خوشی میں ساتھ ہوتے تھے۔ وہ اس تاریکی میں تھی اور یہاں زارق کا دل پھٹ رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ اس کی ماں وہاں تنہا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہی عید جیسے خاص موقع پر وہ ایلس اور اسفن کے ساتھ بہت خوش تھا۔ کتنا حسین لمحہ تھا وہ۔ زارق، اٹھو میری جان، آج عید ہے اور آپ کو مسجد جانا ہے، اللہ پاک سے بہت کچھ مانگنے۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی نرمی سے جگا رہی تھی۔ کیوں؟ وہاں جانے سے کیا ہوگا ممی؟ وہ بے حد معصومیت سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھے پوچھنے لگا۔ اللہ پاک خوش ہوں گے اور بہت سارے گفٹس دیں گے۔ اس کی بات پر زارق کی آنکھیں نہیں چمکی تھیں۔ کیا گفٹ میں مجھے بابا ملیں گے؟ اس کے سوال پر ایلس کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم سے غائب ہوئی۔ وہ خالی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ یہ ایسی خواہش تھی جسے وہ کبھی چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی وہ بے خبر تھا کہ اس کے بابا اب نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے۔ میں آ گیا۔ اسی وقت دروازے میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے اسفن پر نظر گئی، جو چہرے پر زمانے بھر کی شدید تھکاوٹ ہونے کے باوجود بھی مسکراہٹ سجائے ہوئے کھڑا تھا۔ بابا! وہ اپنے باپ کو دیکھتا خوشی سے کمفرٹر پھینکتے
دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگا تھا۔ ایلس ان دونوں کو ایسے دیکھ اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھتی چلی گئی، آنکھیں نمی سے تیزی سے بھرتی چلی گئی۔ میرا بیٹا، بابا کو یاد کر رہے تھے آپ؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ یس، ممی نے بولا ہے میں آپ کو اللہ سے مانگوں گا تو آپ مجھے مل جائیں گے، میں مانگوں گا تو آپ مجھے مل جائیں گے نا۔ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس چاہتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہنسی خوشی بھری زندگی چاہتا تھا۔ وہ آج برسوں بعد وہ الفاظ اس کی آنکھوں کو خشک ہونے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بخار میں تپتے وجود میں بیڈ پر نڈھال سا پڑا چھت دیکھ رہا تھا، مگر وہاں اسے اپنا ماضی گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو سیلابی ریلے کے مانند بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اب تو تکیہ بھی جیسے پناہ مانگنے لگا تھا۔ مزید اذیت بھرے آنسو ضبط کرنے سے اسفند نے کن کرب بھری نگاہوں سے سامنے کھڑی ایلس کو دیکھا، جو ٹوٹی بکھری کسی ریت کے ڈھیر کی طرح کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ برلاس کے ہونے کے بعد وہ اب آ رہا تھا ان کے پاس۔ کیا اسے نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے ان بیوی بیٹے کا، جو صرف اس کے سہارے زندہ تھے، میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں، وہ عرق زدہ لہجے میں بولتی، وارڈروب کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب اسفند کے پکارنے پر وہیں رک سی گئی۔ کیا مجھے بھی اللہ پاک سے معافی ملے گی؟ اس کے الفاظ پر ایلس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں اس وقت کرب کی انتہا پر تھے، دونوں کے ہی دل ڈوب رہے تھے۔ زارق، شاور لو بیٹا، اللہ پاک کے سامنے ایسے گندے نہیں جاتے۔ وہ نظریں اسفند پر گاڑے زارق سے مخاطب ہوتی اسے جیتے جی مار گئی تھی۔ وہ نہیں کھڑی رہ پائی مزید، وہ کمرے سے نکلتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے بیٹے کا مان آج نہیں توڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تیار ہو کر مسجد گیا تھا، جہاں اپنے بیٹے کو اپنا آپ ہی مانگتے دیکھ وہ زمین میں گڑ سا گیا۔ اور وہ لمحہ تھا جس کے بعد زارق اسفند کو ہوش آیا تھا کہ اس کی دعا تو سننے سے پہلے رد ہو چکی ہے۔ اسے نہیں ملا تھا اس کا باپ، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے دل سے اپنی ماں کے آنسو دیکھ باپ کی محبت جاتی چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد وہ خود بھی ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی، چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زارق، جلدی سے یہ فنش کرو، آج کے دن میٹھا کھانے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس تھا نا جب اس کی ماں اسے ہر بات میں اللہ پاک کی محبت کا احساس دلاتی تھی۔ اور
اب کہاں گیا وہ احساس، اسے تو صدیاں ہو گئی تھی اسے رب سے ملے۔ کیا وہ اتنا گر گیا تھا کہ اس رب سے ملنے ہی نہیں جاتا تھا؟ اب تو وہ بھی اسے بھول چکا ہوگا، اب تو وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگا ہوگا۔ ہاں، پوری دنیا کرتی ہے تو اس دنیا کو بنانے والا کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کتنے برے کام کیے تھے، وہ ناراض ہوگا؟ کیا واقعی وہ رب بھی اس سے نفرت کرتا ہے؟ یہ احساس پورا کا پورا زارق شاہ لے ڈوبا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھا، جسم کا جوڑ جوڑ اس وقت ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے دن سے اسے بار بار شدید بخار آ جکڑ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس سے صرف پوچھ بھی لے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ رب تو تھا نا، ناراض تھا تو کیا ہوا، رب تو تھا نا اس کا۔ ایلس کی جگائی گئی محبت آج بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پھر سے پنپنے لگی تھی۔ وہ ہمت کر کر بیڈ سے اترا اور خود کے وجود کو گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے گیا۔ گرم پانی بھی اسے اس وقت یخ برف لگ رہا تھا۔ سردی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بری طرح سے کانپ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس پانی سے جیسے اپنے اوپر لگی گناہوں کی گندگی کو دھونا چاہتا تھا۔ پھر رب سے جو ملنا تھا، ایسے کیسے گندا اس کے سامنے چلا جاتا۔ کتنی ہی دیر وہ اس نہ دکھنے والی گندگی کو دھوتا رہا، مگر ایسے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ گڑ چکی ہے۔ اب مزید ہمت نہیں تھی اس میں کہ وہ کھڑا رہ سکے۔ وہ باتھ روب میں لپٹے باہر نکلا اور اپنے لیے کوئی لباس دیکھنے لگا۔ اس کے پاس ایک بھی شلوار قمیض نہیں تھا، وہ پینٹ شرٹ ہی پہنتا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر نکلا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس کے قریب کوئی بھی مسجد نہیں تھی۔ اسے اس حال میں سفر کر کر اتنی دور جانا پڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ آپس میں عید مل رہے تھے اور وہ تنہا سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ کسی کو نہیں جانتا تھا جو اسے عید ملتا۔ یہاں لوگ صرف ان سے مل رہے تھے جن کو وہ جانتے تھے۔ تب ہی اسے اپنے عین عقب سے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، جسے وہ برلاس اور زحال کی آواز ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا وہم تھا۔ اس نے پھر بھی اتنی بھیڑ میں ان کو تلاش کرنا چاہا، مگر ناکام۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، جہاں ان کے اپنے ان کے منتظر تھے، مگر وہ تنہا تھا۔ اس کا کون منتظر تھا؟ کیا کیا ہے آپ سب نے میرے ساتھ؟ وہ سر جھکائے بہت سے لوگوں سے بے آواز مخاطب تھا جو اس کے ارد گرد بھی نہ تھے، مگر ان کی یادیں اس کی روح میں بس چکی تھی اور ایسی بسی تھی کہ پل پل اسے موت کے قریب لے کر جا رہی تھی۔
برباد کیے مجھے آپ سب نے، برباد کر دیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا، وہ سر جھکائے گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا، مگر اس کے اندر کوئی چیخ چیخ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس سے یہ تکلیف آج برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کاش کاش آپ ان کو تب چھوڑ دیتی، کاش ممی، کاش۔ تکلیف حد سے سوا ہو رہی تھی اسے، جیسے سانس لینے میں بھی دشواری سی ہونے لگی ہو۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتی تو آج مجھے ان کا خون، میرا بھائی نہ ملتا۔ یہ بھائی لفظ کس تڑپ سے اس کے دل سے نکلا تھا، کوئی سنتا تو رو پڑتا۔ اس کی نفرت مجھے اس عمر میں آ کر بھی اذیت کی موت مار رہی ہے۔ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں؟ کوئی اسے سن لے، ورنہ اس کے اندر کی یہ چیخ و پکار اسے لے ڈوبتی آج۔ وہ تنہا تھا، اتنے لوگ ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا تھا۔ کیوں؟ یہ اس کا مقدر تھا، ایسے مقدر سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا پسند کرتا۔ وہ کتنی ہی دیر تنہا بیٹھا رہا، وہ کتنی ہی دیر یہاں تنہا بیٹھا رہا۔ لوگوں کی بھیڑ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اتنے لوگوں کے باوجود بھی وہ تنہا تھا۔ تب اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اسے یہاں ایلس کی جگائی ہوئی محبت اپنے رب کے لیے یاد آنے لگی تھی، مگر دل اس قدر جکڑا جا چکا تھا کہ معافی مانگنے کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں سے پہلے وہ شرم سے ختم ہو گیا تھا۔ کیسے، کس منہ سے اتنے برسوں بعد وہ اس سے معافی مانگتا؟ وہ تو نماز پڑھنا بھی بھول گیا تھا، یہاں بھی نہ جانے کیا پڑھا تھا، یا صرف مولوی کو سنا تھا، اور سن کر ہی دل اس قدر بھاری ہو گیا تھا کہ اب سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پیچھے مڑا، پیچھے پوری مسجد خالی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، صرف ایک بزرگ بیٹھے رب سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ وہ باہر جانے ہی لگا تھا جب ان کی آواز پر بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ تم اب تک گھر کیوں نہیں گئے بیٹا؟ آج عید ہے، اپنوں سے نہیں ملو گے؟ ان کے سوال پر زارق کے چہرے کی رنگت پل بھر میں نچڑی تھی، جیسے تکلیف رگ رگ میں دوڑ گئی ہو۔ بولو بیٹا۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے محبت سے مخاطب ہوئے۔ جب زارق کے ہونٹ بے ساختہ کپ کپائے، وہ حلق میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو واپس اندر دھکیلتا، چہرے کا رخ موڑ کر آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرنے لگا۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ دل کو چیر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ بزرگ مسکرا دیے، جیسے انہیں پہلے سے علم ہو اس کی تکلیف کا۔
اس دنیا میں کوئی تنہا نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے پھر کس کی ضرورت بیٹا؟ یہ الفاظ بہت گہرے تھے، جو پورا کا پورا زارق لے ڈوبے تھے۔ وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ انہیں دیکھے گیا۔ اس دوران آنکھیں برسی۔ اسے معلوم نہیں ہوا وہ جسے میں اتنے برسوں سے بھول گیا ہوں۔ اس کے سوال پر اس بزرگ کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی۔ تم بھولے تھے، وہ نہیں۔ تب ہی تو برسوں بعد بھی تمہیں بلا لیا آج۔ وہ خاموش ہو جائیں۔ ان کی باتیں سن کر زارق کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گہری سانس خود میں بھر کر کڑا ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ نہایت ٹھہرے اور خوشگوار لہجے میں بات کر رہے تھے۔ زارق کو آج سے پہلے کسی کی بھی مسکراہٹ اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ ان کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تب ہی اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، جہاں پیسوں کے نام پر ایک سکہ بھی نہیں تھا، لیکن کارڈ تھا جس کی پاور کا اندازہ کوئی عام شخص لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے؟ اس کے سوال پر بزرگ نے سر نفی میں ہلایا۔ ان کی ہڈیاں کمزور تھیں، جنہیں دیکھ اس نے کچھ سوچا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ وہ بزرگ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر مسکراہٹ وہی تھی۔ میٹھا کھانے کے بعد سب مل کر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، جب باہر سے ملازم نے آ کر انہیں قصائی کے آنے کی اطلاع دی۔ یاقوت، جا کر دیکھو اور اسے سب سمجھا دو۔ اس کے کہنے پر یاقوت فوراً سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب اسے جاتے دیکھ جمل نے ایک نظر اپنے حبی کو دیکھا، جو اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کی خفگی بھانپ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، مگر پیچھے سے اپنے حبی کا چین بھی لے گئی تھی۔ میں ابھی آیا، وہ برہان اور باقی سب سے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر خود بھی جمل کے پیچھے گیا، جو کچن میں کھڑی ایسے ہی چیزوں میں ہاتھ مارنے لگی تھی۔ اس دوران جب اس کی چوڑیوں سے سجی کلائی زحال کے ہاتھ میں آ گئی۔ کس بات پر ناراض ہے میرا بیبی؟ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ ناراض تو نہیں ہوں، وہ بس بجھی ہوئی سی تھی۔ زحال اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کر گیا۔ کیا بات ہے گلالے، بتاؤ۔ اس بار لہجے میں مزید نمی اتری تھی۔ حبی، قربانی ہماری ہے تو ہمیں ہی کرنی چاہیے، باہر سے بندہ کیوں بلایا ہے؟ اس کی بات پر زحال ایک پل کے لیے حیران ہوا، مگر پھر اس کی معصومیت پر بے ساختہ ہنس دیا۔ زڑ گیا، وہ اس کا کام ہے، ہم تو جانور لے آئے ہیں نا۔ وہ اس کے رخسار پر ہتھیلی جمائے محبت سے بولا۔ کیوں، آپ خود کر سکتے ہیں، اتنے ہیں آپ سب، یاقوت بھائی، میر بھائی، عثمان بھائی، اور اب تو
ڈاکٹر مبشر اور برہان بھائی بھی آ گئے۔ اس کے منہ سے ایک ایک کا نام سنتے زحال کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ فوراً سے خفا ہوتی پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں تو، مگر وہ ہنس رہا تھا، اور ہنس کیوں رہا تھا یہ بھی صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اسے گھور کر کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے زحال کی ایک آواز نہیں سنی۔ باہر یاقوت کی نگرانی میں کام شروع ہو گئے تھے۔ ایک نہیں، کافی لوگ بیک وقت اس پر کام کرنے لگے تھے۔ اندر سب بیٹھے چائے اور باقی لوازمات انجوائے کر رہے تھے جب سب کی نظر بے اختیار اوپر سیڑھیوں کی جانب اٹھی، جہاں سے وہ دشمن جاں بلیک پینٹ پر بلیک ہی سینڈو پہنے، جن میں اس کے ٹھوس مسلز اور گورا بدن بھرپور نمایاں ہو رہے تھے، پیروں میں ہلکی سی سلیپرز پہنے وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا۔ جمل نے اسی وقت نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور وہ جو نظریں اٹھی تھیں تو جھک نہ سکیں۔ کمبخت عید حلیے میں بھی اس کے معصوم سے دل پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ بھائی، یہ کب سوچا عید پر، اور ہمیں نہیں بتایا؟ پامیر کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا جسے یہ نہیں بتایا گیا ہم عید پر کیسی ڈریسنگ کریں گے، اور اب اسے دھوکہ ملا ہو۔ اٹھو سب، قربانی ہم خود کریں گے۔ وہ نظروں میں سامنے کھڑی دشمن جاں کو بھرے دلکش انداز میں بولا، واؤ، مطلب ٹکا ٹک برہان صاحب کریں گے؟ اس کی اتنی وش تھی اس معصوم بندے کی بدمعاشی دیکھنے کی۔ ڈاکٹر صاحب تو شریف ہیں، ان کو کہاں یہ سب کرنا آتا ہوگا؟ زرتشم کو یکدم سے ان کی فکر ستائی۔ ہاں، وہ تو شریف تھے، ان کو بھلا ایسے کام کیسے آ سکتے تھے؟ زحال کے حکم پر سب فوراً سے اٹھ گئے، جن میں پہلے برلاس آگے ہوا تھا۔ میں بھی ابھی آیا چینج کر کر۔ نہیں، تم انجوائے کرو۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر برلاس نے بچوں کی طرح منہ پھلایا، جبکہ پامیر اور عثمان کی پھوٹ کر ہنسی نکلی۔ الے میرا بچہ، جا کر گھومو پھرو۔ بھائی، یہ ناانصافی ہے۔ وہ پامیر اور عثمان سے اپنا مذاق نہیں بنوا سکتا تھا، اس کے لیے اپنے باپ کے سامنے ضد ہی کیوں نہ کرنی پڑتی۔ بالا آخر اسے ہمیشہ کی طرح اس کی ضد کامیاب ہو گئی تھی۔ سب کے باہر جاتے وہ بھی جانے لگا تھا جب جاتے جاتے درمیان میں رک کر جمل کو دیکھا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے جنون زحال، یہ کام تو کچھ بھی نہیں، وہ شریر لہجے میں بولتا۔ دل فریب مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گیا۔ پیچھے اس کے لیے اپنے دل کو سنبھال پانا مشکل ہو گیا تھا، جو دھڑک دھڑک کر پسلیوں سے باہر آنے کو ہوا تھا۔ وہ سب کے سب سینڈو اور پینٹ پہنے قیامت لگ رہے تھے، ایسے جیسے حسن یہاں تمام تھا۔ آج سب اپنے اصلی روپ میں لگ رہے تھے، سب سے بڑھ کر پاشا اور بلیک شیڈو، جو پہلے سے اس کام میں ماہر تھے۔
مگر کم آج پاشا کی بگڑی اولاد بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جس مہارت اور تیزی سے یہ کام کر رہا تھا، یاقوت اور پامیر تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسے جتنا اس کام سے دور رکھا گیا تھا وہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کر آگے آیا تھا۔ ملازم ساتھ ہی ساتھ چائے کی ٹرالی لا رہا تھا۔ ہر طرف چہل پہل اور رونقیں لگی تھیں۔ زامل اور عبدالباری بھی آج ساتھ کام کروا رہے تھے، ایک ایک ننھی ننھی بوٹی اٹھا کر زحال کے پاس لا کر رکھ رہے تھے۔ اندر چلو دونوں، آپ کو لگ جائے گی میرا بیٹا۔ وہ پیار سے اس کا سر چومتا بہلا کر اندر بھیجنے لگا، مگر ایسا ممکن تھا کہ زامل کوئی بات مان لے، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ وہ دونوں بھی ان کی ناک میں دم کرنے کا پورا کام ایمانداری سے سر انجام دے رہے تھے۔ اس نے اس بزرگ کے لیے نہ صرف قربانی کا جانور لیا تھا بلکہ اسے خود ذبح کر کر سارا گوشت بنا کر ان کے لیے اسی جگہ لے گیا جہاں وہ بیٹھے تھے، مگر اس کے واپس آنے تک وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا جنہوں نے اسے اس بزرگ کے گھر کا بتایا۔ وہ ان کے بتائے ایڈریس پر چلا گیا جو ایسے علاقے میں تھا جہاں سب متوسط طبقے کے لوگ رہ رہے تھے۔ وہ ان سے گھر کا پتہ پوچھ کر بالا آخر اس جگہ آ پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی تھی، دیکھنے میں خستہ بوسیدہ، مگر جس انداز میں اس کے باہر پودے لگائے گئے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بزرگ بابا اس حال میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اتنی خوبصورت جگہ تھی اس لیے کہ یہاں سکون تھا۔ زارق نے دھیرے سے اس جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اس کو لانگ کروں، لیکن اتنی ہوئی ہے۔ بٹ نیکسٹ جو میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کا ٹارگیٹ دیا ہے اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جسٹ ایک سنگل کلک کرنا ہے آپ نے اور ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو سبسکرائبرز، کمنٹس اور لائکس کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات کہ ان ریڈرز کی جو کہتے ہیں کہ میں بیلا کو نظر انداز کرتی ہوں یا زارق کو نظر انداز کرتی ہوں، تو جب جس کا ٹائم آتا ہے ان سب کے سین آتے ہیں، لیکن بات ہے زحال زمل کی، تو ان کا میں نے بہت سنا ہے کہ ان کے بہت زیادہ سین آتے ہیں، آپ باقی سب کو ٹائم نہیں دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے باقی سب کو ٹائم نہیں دینا یا میں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ امیجن کریں زحال زمل کے علاوہ باقی سب کے سین آ رہے ہیں اور ان کے سین نہیں آ رہے، یہ دونوں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ناول میں، تو کیا آپ کو ناول اچھا لگے گا؟ لیکن اگر کسی ایک کپل کا نہیں آ رہا ہے سین اور ان دونوں کے آ رہے ہیں باقی سب کے ساتھ، تو آپ کو ناول مکمل لگے گا۔ یہ ایسا اس لیے کیونکہ وہ مین کریکٹر ہیں ہمارے اس ناول کے، ٹھیک ہے؟ تو باقی ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم ان کے سین نہیں لے کر آئیں گے، انشاءاللہ باری باری سب کے آئیں گے۔ اور ابھی جو ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی بیلا اور داراب کو لے کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہماری کہانی میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹویسٹ کو جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی ریویل کیا جائے گا۔ اب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ لوگوں کا رسپانس بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ
نیکسٹ ایپیسوڈ میں تب ہی دوں گی جب آپ لوگ 10,000 سبسکرائبرس کمپلیٹ کر لیں گے. اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.